وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، خبر مبتدا محذوف کی، اے فَهُمْ إِخْوَانُكُمْ، تم ان کو اپنے ساتھ ملا لو تو تمہارے بھائی ہیں۔ یعنی آٹا اس کے اندازے کا اپنے آٹے میں ڈال دو، جو دال اپنی ہے اس میں اس کی دال ڈال دو۔ کبھی انسان کم کھاتا ہے کبھی زیادہ کھاتا ہے، تو کھانے پکانے میں تم ان کو ساتھ ملا سکتے۔ لیکن اتنی بات یاد رکھنا، واللہ یعلم المفسد من المصلح، مفسد کو بھی رب جانتا ہے، مصلح کو بھی رب جانتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو لعنتکم، تمہیں حنتن مشقت میں ڈال دے، مشقت میں یوں ڈالتا، حکم ہوتا کہ نہیں تم تکلیف ہوتی ہے یا راحت ہوتی ہے، یتیم کا الگ کھانا پکاؤ، حکم دے دیتا تو مشقت ہوتی۔ ان اللہ عزیز زبر۔ اوپر ذکر تھا کہ جو شخص تم میں سے مرتد ہو گیا اپنے دین سے تو اس کے اعمال باطل ہیں۔ ارتداد کے اسباب میں سے، ظاہری اسباب میں سے ایک ہے نکاح۔ کئی لوگ عورتوں کے لیے مرتد ہوتے، ہم نے انگلستان میں کئی لوگ دیکھے، کچے دین کے لوگ ہیں، میموں کے ساتھ نکاح کیا، وہی دین اختیار کرتے۔ تو چونکہ اوپر ارتداد کا ذکر تھا، آگے نکاح کا ذکر کیا کہ مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح مت کرو، حتیٰ جو ملنا، یہاں تک کہ وہ ایمان ہے۔ ساری امت اس بات پر متفق ہے کہ اہل کتاب کی عورتیں ہوں، یہود نصارہ کی، ان شرائط کے ساتھ جو اپنے مقام پر آئیں گی انشاءاللہ تو ان سے نکاح جائے گی۔ اصولاً ہے تو وہ بھی مشرک ہیں، لیکن چھٹے پارے میں آئے گا کہ ان کے ساتھ نکاح اپنی شرائط کے ساتھ جائے گا۔ باقی اور جو مشرک قوم عورتیں ہیں کسی بھی قسم کی ہوں، نکاح ان سے جائے گا۔ ہجرت کے تیسرے سال، ہجرت کا تیسرا سال تھا، اس کے آخر میں شراب کی حرمت بھی نازل ہوئی اور مشرکات کے ساتھ نکاح کی حرمت ہوئی۔ اس سے پہلے نکاح ان کے ساتھ جائے گا۔ فرمایا نہ نکاح کرو مشرکات سے حتیٰ کہ ایمان ہے، البتہ لونڈی مومنہ بہتر ہے مشرکہ سے اگرچہ وہ تمہیں تعجب میں ڈالے اپنے حسن، مال، عقل وغیرہ کی وجہ، اور نہ نکاح کر کے دو مشرکوں کو، اپنی بہنیں، بیٹیاں، اپنے عائزہ، ان کو نہ، حتیٰ کہ وہ ایمان لائیں، البتہ عبد مومن مشرک سے بہتر ہے کہ تمہیں تعجب میں ڈالے۔ کیوں؟ اولئک یدعون الی النار، یہ نار کی طرف دعوت دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ دیتی ہے۔ دیکھیے ہمارے سامنے کی دونوں باتیں ہیں۔ ڈاکٹر خان عبدالستار خان، ڈاکٹر عبدالغفار خان صاحب کے بڑے بھائی، ان انگریز کے خلاف ان لوگوں کی بڑی قربانی ہے، کوئی شک نہیں، لیکن جہاد افغانستان کے بارے میں آ کر کے ان کے ذہن بگڑ گئے۔ انگریز کے خلاف بڑی خدمات کی، لیکن جہاد افغانستان کے متعلق یہ روسی نظریے کے حامل، یہ پہلے تو اس کو جہاد مانتے نہیں تھے اور کہتے تھے اگر جہاد تھا تو اس وقت تک تھا جب کہ روسی تھے، اب نہیں ہے تو اب جہاد نہیں۔ اچھا خیر، تو ڈاکٹر خان نے میم سے نکاح کیا، انگریز عورت سے اس سے نکاح کیا، لڑکی پیدا ہوئی، اس کا نام مریم رکھا، وہ ماں کے عقیدے پر تھی، اس نے سکھ سے نکاح کیا، نہ عبدالغفار روک سکا، نہ باپ روک سکا، نہ ولی خان روک سکا، نہ عبدالصمد خان روک سکا، اس نے سکھ کے ساتھ نکاح کیا اور اسی کے نکاح میں وہ مری۔ ماں کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ محمد علی جناح صاحب نے نکاح کیا تھا پارسی خاندان میں، ان کے خسر کا نام تھا سر دنشا پٹیل، سر دنشا پٹیل ان کے خسر کا نام تھا،
بیوی کا نام تھا رتن بائی، رتن بائی، وہ پارسن، بعد کو وہ مسلمان ہو گئی، لیکن اسی کے بطن سے لڑکی ہے، ابھی تک وہ بمبئی میں زندہ ہے اور پارسی عقیدے، ماؤں کا بڑا دخل ہوتا ہے اس سلسلے میں۔ تو فرمایا کہ نکاح سے بچو، یہ یدعون الی النار، نار کی طرف دعوت دیتے ہیں، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتقون۔ اور یسألونک کے مسائل، ویسألونک عن المحیض، سوال کرتے ہیں تو اس سے حیض کے بارے میں، کہہ دے ہوا اذن وہ گندی چیز ہے، بس الگ رہو عورتوں سے حیض میں، اور نہ قریب جاؤ تم ان کے جہاں تک کہ پاک ہو جائیں، پر جب پاک ہوں پس آؤ ان کے پاس جہاں سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور پسند کرتا ہے پاک باز لوگوں۔ بیویاں تمہاری کھیتی ہیں تمہاری، پس آؤ اپنی کھیتی میں جس طرح تم چاہتے ہو، وقدموا لانفسکم، اور تم آگے بھیجو اپنے نفوس کے لیے، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، اور جان لو تم کہ بے شک تم اس سے ملنے والے ہو، اور خوشخبری سنا مومن، اور نہ بناؤ اللہ تعالیٰ کو عرضۃ نشانہ لے ایمانکم، اپنی قسموں کے لیے، یہ کہ نیکی نہ کرو گے اور نہ تقوی اختیار کرو گے اور نہ اصلاح کرو گے بین الناس، اور اللہ تعالیٰ سمیع علیم، نہیں مواخذہ کرے گا اللہ تعالیٰ تمہارا لغو قسم کی تمہاری قسموں میں، لیکن مواخذہ کرے گا تمہارا اس چیز میں کہ ارادہ کیا، قسم کیا تمہارے دلوں نے، اور اللہ تعالیٰ غفور، بخشنے والا، حلیم، تحمل کرنے والا۔ ان لوگوں کے لیے جو قسمیں اٹھاتے ہیں اپنی بیویوں سے، انتظار ہے 4 مہینے، پس اگر لوٹ آئیں پس بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، اور اگر قصر کر چکے طلاق کا پس بے شک اللہ تعالیٰ سمیع علیم۔ والمطلقات، اور وہ بیویاں جن کو طلاقیں دی گئی ہیں، روکے رکھیں اپنے آپ کو 3 قروء، اور حلال نہیں ان کے لیے یہ کہ چھپائیں جو چیز اللہ نے پیدا کی ان کے رحموں میں، اگر ہے وہ ایمان رکھتی اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن، اور ان کے خاوند زیادہ حقدار ان کو لوٹانے کے فی ذالک، اس کے اندر اگر ارادہ کریں اصلاح کا، اور ان کے لیے مثل ہے اس حق کے جو ان پر ہے بالمعروف اچھے طریقے سے، اور مردوں کے لیے ان پر درجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکیم الحکمت والا۔ سوال کی چیزوں میں سے یہ بھی، جاہلیت کے زمانے میں حیض کے دنوں میں بڑی افراط اور تفریط ہوتی تھی، یہودی عورتوں کو الگ کمرے میں بند کر دیتے، نہ ان سے بولتے، نہ ان کے ہاتھ کا کھانا کھاتے، نہ پانی پیتے، ایسے جیسے بالکل انسانیت کے درجے سے نکلے۔ اور مشرکین عرب ان دنوں میں بھی ان سے ہم بستری کرتے، حالانکہ طبی نقطہ نظر سے، طبی نقطہ نظر سے ان دنوں میں مجامعت حیض کی حالت میں گناہ ہونے کے علاوہ سوزاک، آبشت، بے شمار بیماریاں اس سے پیدا ہوتی، تو اس لیے پوچھنے کی نوبت آئی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، محیض کو مصدر میمی بھی قرار دیا گیا، اور محیض کو ظرف مکان کا صیغہ بھی بنایا حیض کی جگہ، تو کہہ دے وہ گندی چیز ہے، الگ رہو عورتوں سے حیض، اور ان کے قریب نہ جاؤ، حتیٰ کے پاس۔ الگ رہنے اور قریب نہ جانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم بستری نہ ہوں، باقی ان کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھا سکتے ہیں، اکٹھے لیٹ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں، صرف الا الجماع کے لفظ ہیں سیاستہ کی کتابوں میں یہ نہ، جب پاک ہوں جاؤ ان کے پاس جہاں سے اللہ نے جانے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والوں کو، توبہ کرنے والوں کو اور متطہرین کو پسند کرے۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں کھیتی ہیں تمہاری، فاتوا حرثکم انا شئتم۔ یہاں بعد میں انا کے معنی
مکان کے لیے جس مکان سے تم چاہو، رافضی کی یہ معنی کرتے، حالانکہ یہاں انا بمانے کیفا کے ہے، مکان کی تعمیم نہیں ہے، کیفا قعودن ہو، قیامن ہو، استجان ہو، یہ کیفیت میں ہے، باقی مکان کی تعمیم نہیں۔ رضی شرح کافیہ میں تصریح کرتا ہے، کہتا ہے کہ سارے قرآن کریم میں انا بمانے اینا کے نہیں آئے، انا بمانے اینا کے مکان کے معنی میں نہیں آیا، کیفا کے معنی میں آیا ہے، تو مکان کی تعمیم نہیں ہے، باقی کیفیت کی تعمیم فرمایا۔ بس قدموا لانفسکم، اپنے نفوس کے لیے آگے بھیجو، نیک اولاد کی خواہش ہو کہ دین پھیلے اور امت بڑھے، واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم مجھ سے ملنے والے ہو، وبشر المؤمنین۔ رب اوپر ذکر تھا کہ حیض کی حالت میں تم عورتوں کے قریب نہ جاؤ، یعنی ہم بستری نہ کرو، یعنی اس حرام کو حلال نہ سمجھو، حرام کو حرام نہ سمجھو۔ آگے اس کے مد مقابل یہ بیان فرماتے ہیں کہ بعض چیزیں حلال ہیں، نیکی کرنا، تقویٰ کرنا، اصلاح کرنا، لوگ اپنی مرضی سے ان کو قسم اٹھا کر کے حرام کر دیتے، خدا کی قسم میں فلاں سے نہیں بولوں گا، رب کی قسم میں یہ نہ کروں گا، رب کی قسم میں دونوں میں صلح نہیں کراؤں گا۔ فرمایا نہ، جو چیز رب نے حرام کیا وہ حرام ہے، تمہارے حرام کرنے سے حرام نہیں بنتا۔ اب تمہیں قسم کا کفارہ دینا پڑے گا، قسم کا کفارہ دے کر کے ان کاموں کو کرو، اور نہ بناؤ اللہ کو غرضاً نشانہ، یعنی اللہ کا نام لے کر کے قسم اٹھا کر کے لے مالکم، اپنی قسموں میں اللہ کو نشانہ نہ بناؤ۔ ان تبرو، یہاں دو تفسیریں مشہور ہیں، ایک تو کرتے ہیں صاحب جلالین سیوطی رحم اللہ تعالی، اللہ تبرو، لا نکالتے، اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ کہ لا تبرو، تم نیکی نہیں کرو گے، ولا تتقوا، تقویٰ نہیں اختیار کرو گے، ولا تصلحوا بین الناس، وہ لا کا لفظ نکالتے ہیں جلالین۔ آلوسی رحم اللہ تعالی وغیرہ یہاں ہن کا لفظ نکالتے ہیں، ہن وہ یہ معنی کرتے ہیں ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم ہن ان تبرو، اے مورزین ہن، اعراض کرتے ہوئے اس سے کہ تم نیکی کرو، تقویٰ کرو، تو تصلحوا بین الناس۔ دونوں تفسیریں سمجھ آ گئی۔ آلوسی رحم اللہ تعالی ہن نکالتے ہیں اور متعلق اس کا مورزین ہن، ان سے اعراض کرنے والے، اور سیوطی رحم اللہ تعالی نہ نکالتے۔ واللہ سمیع علیم، قسم کا ذکر تھا، آگے اس قسم کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں پکڑے گا لغو قسم کی قسموں میں، لیکن پکڑے گا ان میں کہ تمہارے دل نے قصد کیا۔ قسم کی تین قسمیں، ایک ہے یمین لغو، دوسری یمین غموس سین سے، اور تیسری یمین منافق۔ یمین لغو کی دو تفسیریں کرتے ہیں، ایک یہ کہ بغیر قصد کے بے ساختہ زبان سے نکل آئی، لا واللہ، بلا واللہ، یہ یمین لغو۔ دوسری یہ کہ گزشتہ کسی چیز پر قسم اٹھائی اور قسم اٹھاتے وقت اپنے آپ کو سچا سمجھ رہا ہے، حالانکہ واقعے کے خلاف، تو اس میں گناہ بھی نہیں، کفارہ بھی نہیں۔ یمین غموس کے معنی یہ ہیں کہ گزشتہ کسی چیز کے بارے میں قسم اٹھاتے کہ میں نے خدا کی قسم وہ کام نہیں کیا، اور قسم اٹھاتے وقت یاد تھا کہ میں نے کیا ہے، تو اس میں کفارہ تو نہیں، گناہ۔ غمس کے معنی غوطے، وہ جتنے غوطے رب تعالیٰ چاہے گا دے گا۔ اور تیسری قسم ہے یمین منعقدہ،
آئندہ کے متعلق کہ میں ایسا کروں گا اور نہ کر سکا، یا یہ کہا نہیں کروں گا اور کر لیا، تو اس میں ہنس کے بعد اس پر کفارہ لازم ہے۔ وہ کفارہ 7ویں پارے میں انشاءاللہ العزیز قرآن میں آئے گا۔ تو مواخذہ 2 قسم کی قسموں میں ہوگا، یمین غموس میں بھی، منعقدہ۔ فرمایا واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، تحمل کرنے والا۔ اوپر عام قسم کا ذکر تھا، آگے خاص قسم کا ذکر کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں ایلا۔ ایلا کا مجرد ہے علیتن، علیتن کے معنی ہوتے ہیں قسم، لیکن شریعت کی اصطلاح میں ایلا یہ ہے، کوئی شخص اپنی بیوی سے قسم اٹھاتا ہے کہ خدا کی قسم میں 4 مہینے بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، یا 4 مہینے سے زیادہ کی مدت مقرر کرتا ہے، یا مدت العمر کی قسم اٹھاتا ہے، تو ان سب شکوں میں یہ ایلا متحقق۔ اب ایلا کے متعلق کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر 4 مہینے کے اندر اندر بیوی کے پاس چلا گیا تو قسم کا کفارہ دینا پڑے اور کوئی شے واقعہ نہیں ہو، اور اگر 4 مہینے تک بیوی کے پاس نہ گیا تو پھر اختلاف ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی تحقیق یہ ہے کہ 4 مہینے گزرنے کے ساتھ ہی خود بخود آٹومیٹک ایک طلاق بائنا پڑ گئی، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی وغیرہ فرماتے ہیں کہ خود تو نہیں پڑے گی، حاکم اس کو مجبور کرے گا طلاق واقعہ کرنے پر۔ فرمایا ان لوگوں کے لیے جو قسم اٹھاتے اپنی بیویوں سے انتظار ہے 4 مہینے۔ فین فاؤ، وہ پہلے تو باؤ گزرا تھا، اب فاؤ بھی آ گیا، بس اگر وہ لوٹ آئے فین اللہ غفور ہے، اور اگر وہ طلاق کا ارادہ کر چکے تو اللہ تعالیٰ سبھی ہے، وہ ابھی میں نے عرض کیا کہ امام صاحب کے نزدیک خود بخود پڑ جائے گی طلاق بائنا، اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے حاکم وقت مجبور کرے گا طلاق کرنے۔ والمطلقات، یہاں تو اس سلسلے میں ضمنی طور پر طلاق کا ذکر تھا کہ 4 مہینے کے بعد خود طلاق پڑے گی یا دینی پڑے گی۔ اب آگے مطلقات کے متعلق حکم۔ والمطلقات، جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہے وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں ثلاثۃ قروء، 3 قروء۔ طویل بات ہے، میں اس میں نہیں پڑھی۔ قاعدہ یہ ہے مطلقہ جو ہوگی اس کی قرآن کریم کے روح سے 3 عدت ہے۔ مطلقہ اگر اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو اولاۃ الاحمال اجلہن ان یضعن حملہن۔ مطلقہ گویا کہ حاملہ ہے، جب بھی بچہ پیدا ہوگا عدت پہ ختم۔ اگر حاملہ نہیں تو 3 حیض اس کے گزرے، ہندانہ 3 حیض گزرے، حیض بھی نہیں آتے تو پھر واللائے یئسن من المحیض الی قولی 3 اشہر، اس کے لیے 3 مہینے۔ تو ضابطہ یہ ہے قرآنی کہ مطلقہ ہو، حاملہ ہو تو اس کی عدت وضع حمل، حائضہ ہو تو 3 حیض ہند رہنا، اور اگر حائضہ نہ ہو کبر سنی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے حیض نہ آئے تو 3 مہینے۔ یہاں قروء کے لفظ کے بارے میں احناف اور شوافی کی طویل باتیں اصول فقہ میں، فقہی کتابوں میں، ہمارے ہاں قروء کا لفظ ازداد میں، قروء کا لفظ ازداد میں سے قرأ کے معنی حیض کے بھی ہیں اور قرأ کے معنی طہر کے بھی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اس کے معنی حیض کے لیتے ہیں۔ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف 2 باتیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات،
سنت کے مطابق طلاق دینی ہے طہر میں، سنت کے مطابق طلاق دینی ہے طہر میں، طہر میں طلاق دے گا تو 3 حیض پورے گزریں گے، ثلاثۃ قروء کا مفہوم پورا ہو جائے گا۔ اگر طہر میں طلاق دے اور عدت بھی طہر ہو، جیسے امام شافعی رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں، تو ثلاثہ کا مفہوم نہیں پورا ہوتا، اس لیے کر کے کہ کچھ وقت تو جتنا بھی نکلا وہ نکل گیا، تو ثلاثہ کا مفہوم نہیں پورا ہوتا اگر طہر مراد ہے۔ پھر حدیث میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلاق الامۃ سنتان وعدتها حیضتان، لونڈی کی طلاقیں 2 ہیں اور عدت اس کی حیضتان، تو یہ حیضتان کا لفظ قرینہ ہے کہ یہاں بھی قروء سے مراد، باقی باتیں وہاں کی۔ اور بھی حلال عورتوں کے لیے کہ چھپائیں 2 چیز اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کی ہے، یہ حیض بھی رحم سے نکلتا ہے، بچہ بھی رحم میں ہوتا ہے، چھپائیں نہ اگر ہی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے، کیونکہ عدت ان کی بات پر ختم ہوگی، تو اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن کی توجہ دلائے۔ وَبُعُولَتُنَّ بَالٌ کی جمع وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، تو خاوند ان کے زیادہ حقدار ہیں ان کو لوٹانے کے فی ذالک، اس کے اندر وہ ابھی آ رہا ہے کہ طلاقیں 2 ہیں، رجی اور بائیں، طلاق رجی 1 یا 2، عدت کے اندر اندر خاوند بیوی کی طرف رجوع کر سکتا بغیر تجدید نکاح، لیکن یہ طلاق محسوب ہوگی، گنی جائے گی، 1 طلاق دی تو وہ شمار ہو، 2 طلاقیں دی تو عدت کے اندر اندر رجوع کا حق ہے، شمار ہوگی، اثر نہ ہے۔ فرمایا